السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح کتاب دین کے تین بنیادی اصول، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول ثلاثہ اور اس کے مؤلف کا مختصر تعارف۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ عقیدہ کے موضوع پر بہت اہم رسالہ ہے جسے شیخ ابو عبداللہ امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی الحنبلی رحمہ اللہ نے تالیف فرمایا، جو کہ مشہور امام گزرے ہیں جنہوں نے 12ویں صدی کے نصف ثانی میں مٹی ہوئی اسلامی تعلیمات کی تجدید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور جنت میں بہترین ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ آپ رحمہ اللہ طلباء اور عوام کو ان اصولوں کی تلقین فرمایا کرتے تھے کہ وہ اسے پڑھیں اور یاد کریں تاکہ یہ ان کے دلوں میں جڑ پکڑ جائے، اور اس لیے بھی یہ عقائد سے متعلق قواعد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی وفات سن 1206 ہجری میں ہوئی اور پیدائش سن 1115 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے 91 برس کی عمر پائی اور آپ کی ساری عمر خیر و بلائی، دعوت اللہ، تعلیم و رہنمائی اور اذیتوں پر صبر سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جزیرہ عرب میں لوگوں اور علاقوں کو شرک سے بچایا۔ بعد ازیں آپ کی دعوت جزیرہ عرب سے باہر نکل کر شام، مصر، عراق اور ہندوستان وغیرہ تک پھیل گئی۔ ان طلباء کے ذریعے جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور ان ممالک اور شہروں میں منتقل ہو گئے، اور ان مکاتب و کتب کے ذریعے جو آپ رحمہ اللہ نے اور آپ کی متبعین و انصار و آپ کی دعوت اللہ میں پیروکار داعیان نے لکھے۔ تعارف و اہمیت کتاب اصول ثلاثہ۔ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حفیظ اللہ کتاب الاصول الثلاثہ و ادلتہا از امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 1115 ہجری تا 1206 ہجری کی شرح کرتے ہوئے اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں، یہ رسالہ ثلاثۃ الاصول شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ رسالہ ثلاثۃ الاصول ہر مسلمان کے لیے ایک اہم رسالہ ہے، اور علماء یعنی ہمارے علماء اس کی شرح کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ وہ اور اہل علم کی کتب میں سے سب سے پہلے اس کی شرح فرمایا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ اس میں قبر کے 3 سوالوں کے جواب ہے، یعنی وہ سوال جو 2 فرشتے بندے سے اس کے رب، اس کے دین اور نبی کے متعلق پوچھتے تھے، اور یہ 3 اصول ہو گئے، یعنی بندے کے لیے اپنے رب کی معرفت جو کہ اس کا معبود ہے، اور بندے کے لیے اس کے دین کی معرفت یعنی دین اسلام کی معرفت دلائل کے ساتھ، اور بندے کے لیے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہاں سے اس رسالے کی اہمیت کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اصول توحید اور اصول دین میں سے بہت سی باتوں کا ذکر ہے۔ ایک لطیف قسم کا سوال یہاں ابھرتا ہے کہ آخر اس کتاب کے عنوان ثلاثۃ الاصول و ادلتہا کے اعراب کیا ہے، اور کیوں مصنف نے اسے الاصول الثلاثہ و ادلتہا نہیں کہا؟ ان میں سے کون سی عبارت صحیح ترین ہے؟ دراصل شیخ رحمہ اللہ کا ایک دوسرا رسالہ ہے جس کا نام ہے الاصول الثلاثہ، جو کہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو علمی اعتبار سے اس سے کم ہے، جسے چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ اسے الاصول الثلاثہ کہا جاتا ہے، جبکہ ثلاثۃ الاصول و ادلتہا یہ وہ کتاب ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور ان دونوں کے ناموں کے درمیان کافی خلط ملط ہو جاتا ہے۔ کبھی اسے ثلاثۃ الاصول کہہ دیا جاتا ہے اور کبھی اسے الاصول الثلاثہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو معروف نام ہے وہ یہی ہے کہ ثلاثۃ الاصول و ادلتہا۔
ثلاثۃ الاصول و عدلتها کے اعراب۔ ثلاثہ خبر ہے مبتدا محذوف کی جس کی تقدیر ہے خاضی یعنی خاضی ثلاثۃ، مبتدا کی خبر مرفوع ہے اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے، آخر میں یہ مضاف ہے۔ الاصول مضاف الیہ مجرور ہے تابع ہونے کی وجہ سے اور اس کے جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے آخر میں۔ الواو عاطفہ ہے، عدلت ثلاثہ پر معطوف ہے، عدلہ ثلاثہ پر معطوف ہے اور عطف کے بطور تابع ہونے کی وجہ سے یہ بھی مرفوع ہے اور اس کے رفع کی علامت ضمہ ظاہرہ ہے آخر میں اور یہ مضاف ہے۔ ہاں ضمیر متصل ہے جو مبنی ہے سکون پر اضافت کے سبب سے جر کے محل پر۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ رسالہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یعنی رسالہ ثلاثۃ الاصول ایک جلیل القدر مختصر اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل سے بھرپور رسالہ ہے۔ یہ رسالہ اصول اسلام کی ایک عظیم ترین اصل یعنی عقیدے کے موضوع پر ہے اور علماء کرام ایسی مختصرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، انہیں تالیف فرما کر پھر ان کے اختصار و تہذیب کے لیے تگ و دو کرتے، پھر طالب علموں کے لیے اسے محفوظ کر جاتے تاکہ یہ ان کے پاس بطور ایک اصول کے اور ایک ذخیرے کی محفوظ رہے جس سے وہ بہرہ مند ہو اور استفادہ حاصل کرے۔ اس قسم کی مختصرات سے ابتدا کرنا طالب علموں کے لیے اساس ہے، پس طالب علم مبادیات علم اور اس کے اصولوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرتا ہے، پھر بتدریج اس میں پیش قدمی کرتا ہے۔ یہ مختصرات دراصل مطولات کی جانب ایک راہ ہے۔ مطولات کا فہم ممکن نہیں جب تک ان مختصرات کا فہم حاصل نہ ہو اور انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج حاصل نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں کہا جاتا ہے بلکہ تم سب ربانی ہو جاؤ تمہاری کتاب سکھانے کا باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ کہ الربانیین ربانی وہ ہوتے ہیں جو بڑے مسائل علم سے پہلے چھوٹے مسائل علم سے ابتدا کرتے ہیں، اپنی اور اپنے طالب علموں کی تربیت چھوٹے مسائل سے شروع کر کے بڑے مسائل پر کرتے ہیں، اور یہ ایک طبیعی چیز ہے کیونکہ ہر چیز کی ابتدا اس کی اصل اور اساس سے ہوتی ہے، پھر وہ اس کے بعد بڑی اور عظیم ہو جاتی ہے۔ جو ابتدا ہی میں علم کے اعلیٰ درجے پر چڑھ دوڑے تو ایسا شخص تھک ہار جائے گا اور اسے کچھ حاصل بھی نہ ہوگا، جبکہ دوسری طرف جو اصول سے شروع کرے گا پھر بتدریج آگے بڑھے گا تو ایسا ہی شخص باذن اللہ صحیح طریقے اور سلامتی کے سمت سفر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: لوگ تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہہ دو کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے، احرام کی حالت میں اور گھروں میں ان کے پیچھے سے تمہارا آنا کوئی نیکی نہیں، بلکہ نیکی وہ ہے جو متقی ہو، اور گھروں میں تو ان کے دروازوں ہی سے آیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ ان لوگوں نے ہلال چاند کے بارے میں سوال کیا تھا کہ وہ کیوں ابتدا میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتے ہوتے مکمل ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے گھٹتا ہے یہاں تک کہ پھر سے ہلال بن جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزنش فرمائی اور اس جانب رہنمائی کی جو انہیں فائدہ پہنچائے، اور یہ کہ وہ علم کے گھروں میں ان کے دروازوں سے آئے، جبکہ ہلال اس کے احوال اور اس کے چھوٹا بڑا ہونے سے متعلق سوال کرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ فائدہ اس بات میں ہے کہ وہ اس چیز کی بابت سوال کرے جس کی انہیں حاجت ہو، اور وہ ہے اس چاند کے فوائد کی معرفت۔ اس لیے فرمایا، تم کہہ دو
کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے فوائد بیان کیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے لیے مواقیت بنایا جس سے وہ عبادات، معاملات اور اوقات کا کار وغیرہ سمجھتے ہیں۔ انہیں چاند کے فوائد کی جانب رہنمائی فرمائی۔ ان کے اہل کی حقیقت جاننے والے سوال کا جواب نہیں، ارشاد فرمایا کیونکہ اس میں انہیں کوئی فائدہ نہیں، اور ساتھ ہی اس جانب رہنمائی فرمائی جو اس لائق ہے کہ اس کے متعلق سوال کیا جائے، اور وہ ابواب العلم، علم کے دروازے ہیں، نہ کہ ظہور العلم، علم کی پچھواڑی یا پشت، اور فضول مسائل جس کی انہیں حاجت نہیں، اور اگر حاجت ہو بھی تو وہ بہت معمولی سی ہے۔